لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والموحدين والنار للعاصين والملحدين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وشفيع الأمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول الممدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى ابن أمه ووزيره ووصيه وخليفته نور الأنوار حجج الجبار والد الأئمة الأطهار قسيم الجنة والنار المولود في البيت ذي الأستار إمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب غالب كل غالب علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المخاطبين لا سيما على بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. صلوات بر محمد وآل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جناب غلام اصغر صاحب اور ان کی اہلیہ اور جناب محمد اکبر صاحب اور ان کی اہلیہ کی فرمائش ہے کہ ان کے تمام خاندان کے مرحومین کے لیے اور آپ حضرات حاضرین کے تمام مرحومین گزشتگان اور جو لوگ شہدائے عزیز ہیں ان سب کے ارواح کے ایصال ثواب کے لیے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین استقم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کو اس کے قبل کی مجلس کے لیے عنوان قرار دیا. قرآن مجید نے بستی کا نام نہیں لیا اور نہ تو بستی اس وقت تاریخ قرآن میں کہیں پائی جاتی ہے، لیکن قرآن مجید یہ بیان کر رہا ہے کہ ایک ایسی بستی روئے زمین پر تھی جس کو پروردگار عالم نے ہر طرف سے عیش و سکون عنایت فرمایا تھا. انہیں بے پناہ رزق عنایت کیا تھا. فکفرت بانعم اللہ، لیکن ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے بطور سزا ان کو مبتلا کر دیا خوف اور فقر میں. قرآن مجید کی حقانیت یہی ہے کہ قرآن مجید نے
اور اس کی حقانیت کا پتہ ہر زمانے کے لوگوں کو چل جاتا ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر داستانیں فقط پائی جا رہی، نہیں، داستانیں نہیں ہیں۔ داستانیں انسانی مزاج کے اعتبار سے ہر زمانے میں ایسے افراد پائے جائیں گے جو اس مثال کے مصداق بنتے رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ مثلا گزشتہ زمانے میں ایسی غلطیاں ہو گئیں اب آئندہ نہیں ہوں گی۔ پروردگار عالم نے یہ بیان کر دیا کہ گزشتہ زمانے میں ایسے افراد تھے جنہوں نے خدا کی نعمتوں کو حقیق قرار دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا ان کو عذاب برداشت کرنا پڑا۔ تو کہا ہر زمانے میں ایسے افراد پائے جائیں گے جو نعمت الہیہ کو حقیر سمجھیں گے اور اس کی ناشکری کریں گے، اور جب ناشکری کریں گے تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ کا حکم ایک ہوتا، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اللہ نے کل اگر ناشکری کرنے والوں کو سزا دی تھی تو ہمیشہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اللہ نے سزا برقرار رکھی تو آنے والے دنوں میں اگر کوئی شخص اللہ کی نعمتوں کو ناقدری کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو اللہ اس کے اوپر کوئی عذاب نہیں کرے گا، نہیں کرے گا۔ قانون الہی ہے، بما کانوا یصنعون، جیسا تم کر رہے ہو تم کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو قرآن مجید کی یہ حقانیت ہے کہ قرآن مجید نے ہر زمانے کے اعتبار سے انسان کو سنبھلنے اور انسان کو باشعور ہونے کا راستہ بتا دیا۔ ایسا نہ ہو کہ تم غفلت میں رہو، نہیں، ہم نے تمہارے لیے قرآن کے اندر تمام قصوں کو بیان کر دیا، احسن قصص کو بھی بیان کر دیا ہے۔ اور قرآن نے جب احسن قصص کو بیان کر دیا، ساری زندگی کے حالات کو اس کے اندر بیان کر دیا، جو بھی گزشتہ امتوں پر گزری ہے وہ بھی بیان کر دیا، جو آنے والے حالات ہیں وہ بھی بیان کر دیے۔ تو یہ قرآن کی جامعیت ہے، یہ قرآن کی حقانیت ہے۔ اگر قرآن کی حقانیت نہ ہوتی تو آپ یہ دیکھیے کہ قرآن کو پہلے جب پروردگار عالم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دیا، قرآن نازل فرمایا، تو قرآن نے یہی تو اعلان کیا تھا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن بدل دیا گیا ہے اور اس میں تحریف ہو گئی ہے، وہ بھول میں مبتلا ہیں۔ قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے، قرآن من نوعاً ایسے ہی ہے۔ چونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے گھر کے عیب کو چھپانے کے لیے لوگ دوسرے کے گھر میں عیب تلاش کرتے ہیں تاکہ اپنا عیب بھی چھپ جائے گا اور ہم اکیلے نہیں رہیں گے۔ لہٰذا اپنے عیب کو چھپانے کے لیے، چونکہ دوسروں کے گھروں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ بہت سی قرآن کی آیتوں کو بکریاں چر گئیں، مثلا بہت سی آیتیں ضائع و برباد ہو گئیں، اس طرح کے بہت سے گھروں کے اندر باتیں پائی جا رہی ہیں۔ اسلام کے گھروں کے اندر، مسلمان گھروں کے اندر یہ حدیثیں، ایسی باتیں پائی جا رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا اگر ہمارے گھر کی تاریخوں میں یہ بات پائی جا رہی تو کیوں نہیں ان کے گھر کے قرآن کو بڑھا دیا جائے؟ اگر ہمارا قرآن گھٹ گیا ہے بکری کے کھا لینے سے تو ان کے قرآن کو بڑھا دیا جائے۔ یہ 40 پاروں والا قرآن ہے۔ عزیزان گرامی، یہ 40 پارے کا قرآن بھی نہیں ہے اور قرآن گھٹا بھی نہیں ہے۔ بس یہ یاد رکھیے کہ قرآن کا کل جو دعویٰ تھا وہ صفت آج باقی ہے نہیں ہے۔ اگر قرآن کی وہ صفت جو کل تھی آج ہے تو قرآن اپنی جگہ کے اوپر باقی ہے، اور اگر قرآن والی وہ صفت چلی گئی تو اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن میں تبدیلی ہوئی ہے۔ قرآن کی ایک صفت صرف بیان کر رہا ہوں۔ قرآن نے کل اپنی حقانیت کا ایک ڈنکا بجاتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ اگر تم کو ہماری حقانیت میں کوئی شک ہے تو ہماری جیسی عبارت کا جواب لے آؤ۔ یہ اس کی ایک صفت تھی، ایک صفت تھی جو قرآن نے بیان کی کہ اگر تم کو ہماری حقانیت میں شک و شبہ ہے تو تم اچھا اکیلے نہیں کر سکتے ہو تو جاؤ مددگار لے لو، مددگار کے سہارے تم اس قرآن کا جواب لاؤ۔ تو قرآن کا جواب کل نہیں لا سکا کوئی، تو اس کے معنی یہ کہ اگر آج قرآن کا جواب آ گیا ہوتا تو اس کے معنی کہ قرآن کی وہ صفت قرآن اب وہ اصلی قرآن نہیں ہے۔ لیکن نہ کل قرآن کا جواب آیا اور نہ آج قرآن کا کوئی جواب لا سکتا ہے، تو جب نہ کل لایا نہ آج لا سکتا ہے
تو اب قرآن کے اندر یہ خیال کرنا کہ قرآن اصلی قرآن نہیں ہے، تحریف ہے، یہ سب سامراج کا پروپیگنڈا ہے اور ان لوگوں کے گھر کا یہ شاخسانہ ہے جن کے گھروں میں قرآن کے لیے صحیح تصور نہیں پایا جاتا۔ اگر قرآن کا صحیح تصور ان کے گھروں میں ہوتا تو یقیناً وہ آج اس قرآن کی حقانیت کا اعلان کرتے۔ تو قرآن برحق ہے، اور جب قرآن برحق ہے تو قرآن میں جو باتیں بھی بیان کی گئی وہ سب کے سب برحق ہے۔ قرآن حکیم نے ایک انسان مطمئن کا تذکرہ کیا ہے کہ ایک انسان کب مطمئن ہوگا، کب اس کے اندر سکون پیدا ہوگا۔ سکون انسان کے اندر، معاشرے کے اندر سکون پیدا ہوتا ہے تو اس آیت کی روشنی میں جس کی میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی، قرآن مجید کہتا ہے کہ کانت قریۃً آمنۃً، اس وقت کسی معاشرے میں سکون ہوگا جب خدا کا تصور پایا جائے۔ پہلی بات، خدا کا جب تصور پایا جائے گا تب معاشرے میں امن ہوگا۔ اچھا، خدا کا تصور کسی اعتبار سے پایا جائے یہ ضروری نہیں ہے کہ خدا کی توحید کو ویسے مانا جائے جیسے ہم مان رہے ہیں۔ ہمارے جیسی توحید تو مسلمان بھی نہیں مان رہا ہے۔ ہم جیسی توحید کے قائل ہیں ایسی توحید تو مسلمان بھی نہیں مانتا۔ تو آپ دیکھیں کہ ہماری توحید کو نہیں، آپ دیکھیں ہماری توحید اپنی جگہ کے اوپر جو اہمیت رکھتی ہے اس توحید کا تو کوئی جواب اسلامی فرقہ لا ہی نہیں سکتا ہے۔ کسی اسلامی فرقے میں دم ہی نہیں ہے۔ کہیں نہ کہیں پہنچ کر کے اسلامی فرقے کے بڑے بڑے اگر ہوں گے تو وہ بھی کہیں کے اوپر آ کے کہتے ہیں یا تو خدا کو دیکھنے کے قائل ہو جاتے ہیں یا خدا کو جہنم میں پیر ڈالنے کے قائل ہو جاتے ہیں۔ مگر کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جو اس بات کا، جو توحید میں ہمارے جیسا ہو۔ ہمارے یہاں فاطمہ زہرا کی کتنی نمایاں ان کی تقریر تھی جو انہوں نے دربار میں کی تھی۔ انہوں نے تقریر کے اندر یہی کہا، تنزیہاً لکم عن الشرک، ہمارے بابا نے تم کو شرک سے بچا لیا۔ تنزیہاً لکم عن الشرک، اگر ہمارا بابا نہ ہوتا، دربار میں انہوں نے خلافت کے دربار میں انہوں نے تقریر کی کہ ہمارے والد ماجد نے، ہمارے بابا نے تمہیں شرک سے بچا لیا۔ اور یہ یاد رکھیے گا، شرک سے آدمی اسی وقت بچے گا جب 4 عربی کے حرف کے اوپر عمل کرے گا۔ اگر 4 عربی کے حرف کے اوپر عمل ہو رہا ہے تو توحید ہے، اور اگر 4 عربی کے حرف نہیں ہے تو توحید نہیں ہے۔ یہ عربی ادانہ ہے، لہذا ہماری بات کو یہ افاضل زیادہ بہتر سمجھیں گے کہ 4 حرف اگر ہے تو وہی کے اوپر توحید پائی جا رہی ہے۔ اگر 4 حرف نہیں ہے تو توحید نہیں پائی جائے گی۔ وہ 4 حرف کون سے ہیں؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ وہ 4 توحید کے حرف وہ ہیں جو علامت توحید ہے۔ ایک لا ہے، ایک ما ہے، ایک لم ہے۔ اب اگر کہیں کے اوپر لا پایا جا رہا ہو تو توحید کامل ہے، ما پایا جا رہا ہو تو توحید کامل ہے، لم پایا جا رہا ہو تو توحید کامل ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر توحید نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ 4 حرف ہیں، 3 میں نے سنائے اور ایک لیسا ہے۔ لیسا ہے، ما ہے، لم ہے اور لا ہے، اور یہ 4 حرف اگر کہیں پائے جائیں گے تبھی توحید ہو سکتی ہے۔ اور اگر یہ 4 حرف نہیں پائے جا رہے ہیں تو چاہے کتنوں کلمہ پڑھے، کعبے میں جا کے بھی کلمہ پڑھے گا تو توحید کامل نہیں ہو سکتی ہے۔ اب وہ 4 حرف کہاں ہیں؟ قرآن کی 4 آیتوں کے اندر ہیں جو توحید الہی کا اعلان کر رہی ہیں۔ پہلا لفظ ہے لیسا۔ اگر لیسا قرآن کی آیت کے اندر ہے، خدا کو اگر اس اعتبار سے پہچانا جائے گا تو توحید کامل ہوگی۔ وہ لیسا قرآن مجید استعمال کر رہا ہے، لیسا کمثلہ شیء، لیسا کمثلہ شیء۔ اگر خدا کو پہچاننا ہے تو جس چیز کو بھی تم کہو گے کہ خدا اس جیسا ہے وہ شے بنے گی، اور جب شے بنے گی تو خدا نہیں بنے گا۔ لیسا کمثلہ شیء، جب تم نے کہہ دیا کہ خدا ایسا ہے تو اس کے معنی وہ شے ہے، اور جہاں کے اوپر شیئیت آئی اور شے بولا گیا تو وہاں خدا کا تصور نہیں ہوگا۔
تو اب پہلے لیسا ہونا چاہیے، لیسا کہ اگر ہے معرفت انسان کو تو خدا کی معرفت آئے گی، اگر لیسا کی معرفت نہیں ہے تو کبھی انسان کو معرفت نہیں آ سکتی ہے۔ اب بتائیے چاہے بڑی سے بڑی کتاب کیوں نہ ہو اور کسی نے بھی کیوں نہ لکھ دی ہو، کہیں ادھر ادھر کے نہیں، بڑے بڑے لوگوں نے بھی لکھ دی ہو، اگر امام بخاری نے بھی لکھ دی ہو تو ہم کو اس سے سروکار نہیں ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے قرآن کے مقابلے میں ہے کہ نہیں ہے۔ اگر اس کی حدیثیں قرآن کے مقابلے میں آ رہی ہیں تو آمنا وصدقنا، اور اگر نہیں آ رہی ہیں تو وہ ہوا کریں فضربوہ علی الجدار، پیغمبر نے کہا اسے دیوار کے اوپر دے مارو۔ تو اب پتہ چلا کہ پہلا حرف ہے لیسا، اگر لیسا ہے انسان کے عقیدہ توحید کا جز تو توحید کامل ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، کوئی بھی چیز اللہ کے جیسی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ دوسرا حرف لا ہے، اگر انسان نے لا کو تسلیم کر لیا تب تو مانا جائے گا کہ وہ اس کی توحید کامل ہے، اور اگر لا کو نہیں مانتا ہے تو توحید انسان کامل نہیں ہوگی۔ قرآن مجید نے لا کو بھی بیان کر دیا کہ جب خدا کو ماننا تو لا کے ساتھ ماننا، لم کے ساتھ ماننا، ما کے ساتھ ماننا، لیسا کے ساتھ ماننا۔ اب جب تم اس انداز سے خدا کو مانو گے تب تمہاری توحید کامل ہوگی۔ اب کہا لا کے ساتھ، لیسا کے ساتھ مانو، لا کے ساتھ مانو۔ اب لا کے ساتھ جب مانو گے تو خدا کا ایک صحیح تصور تمہارے سامنے نکھر کے آئے گا۔ وہ صحیح تصور کیا ہے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، خدا ایسا ماننا کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے۔ اگر خدا کو تم نے اس صفت کا مانا تو توحید کامل ہوگی۔ تو لیسا کو ماننا، پھر لا کو ماننا، اور یہ یاد رکھنا کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے خدا کو تو خدا ایسا ہی ہے کہ جہاں لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، سنا بھی نہیں ہے، نوم بھی نہیں ہے، گہری نیند بھی نہیں ہے، اور اونگ بھی نہیں اس کو آتی ہے، دونوں سے خالی ہے۔ جناب باری تعالیٰ سے پوچھا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام نے، جناب موسیٰ نے پوچھا کہ پالنے والے یہ بتا دے تو سوتا کیوں نہیں ہے، یہ پالنے والے سوتا کیوں نہیں ہے؟ اور یہ جتنے بیوقوف تھے سب جناب موسیٰ کے حصے میں آئے تھے، جتنے بیوقوف تھے سب ان کے حصے میں آ گئے تھے۔ اب جناب موسیٰ سے طرح طرح کے سوالات کرتے تھے، وہ بیچارے کیا کریں، وہی پوچھ لیتے تھے پروردگار عالم سے۔ بس فرق یہ موسیٰ میں اور آل محمد میں فرق اتنا ہی ہے، جو امت کی جہالت کا جواب نہ دے سکے اور خدا کا محتاج ہے وہ موسیٰ ہے، اور جو امت کی جہالتوں کا جواب منبر کوفہ سے دے رہا ہو وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب ہیں۔ تو جناب موسیٰ نے کہا پالنے والے تو سوتا کیوں نہیں؟ نالائقوں نے پوچھ لیا ہے، میں پوچھ رہا ہوں تجھ سے۔ تو کہا اچھا موسیٰ جواب چاہتا؟ تو کہا جی جواب چاہتا ہوں۔ کہا موسیٰ طریقہ جواب تو یہ ہے کہ میں جواب فوری نہیں دے سکتا تم کو، ہم قادر ہیں، تم بقادر نہیں ہو، فوری جواب نہیں ہو سکتا۔ تو کہا پالنے والے کب ملے گا؟ کہا تم کو کچھ کرنا پڑے گا۔ کہا پالنے والے بتا دے کیا کروں؟ کہا موسیٰ ایسا ہے کہ دو شیشے کے برتن ہاتھوں میں لے لو اور لینے کے بعد کھڑے ہو جاؤ۔ کہا ٹھیک ہے پالنے والے۔ اب بعد میں اعتراض وغیرہ مت کیجئے گا کہ موسیٰ نے نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، وہ سب مت کیجئے گا، مجھے معلوم ہے کہ بعد میں کچھ ذہن میں آئے گا کہ تو پھر نماز کیا ہوا۔ تو جناب موسیٰ سے کہا اے موسیٰ تم 2 عدد شیشے کے ظرف اور برتن ہاتھوں میں لے کے کھڑے رہو۔ کھڑے رہے، صبح سے شام تک کھڑے رہے۔ جب کھڑے رہے تو کہا پالنے والے اب کیا کروں؟ کہا نہیں رات بھر یوں ہی کھڑے رہو، رات بھر یوں ہی کھڑے رہو۔ تو کہا اچھا رات بھر کھڑا رہوں گا۔ رات ہو گئی، پھر کہا پالنے والے اب کیا؟ صبح ہو گئی۔ کہا پھر بھی لیے کہ کھڑے رہو۔ اب 2 دن 1 رات ہو گئی، پھر جو دوسری رات آئی تو کہا پالنے والے کیا کروں؟ کہا کھڑے رہو۔ اب جناب موسیٰ کھڑے ہیں اور رات کے کسی حصے میں جھپکی لگ گئی، اور جھپکی لگی تو وہ دونوں شیشے کے برتن گرے اور چکنا چور ہو گئے۔ جیسے ہی چکنا چور ہوئے وہی آئی، کہا اے موسیٰ اگر 2 رات جگ گئے تو 2 شیشے کے برتنوں کو نہ بچا سکے، 2 شیشے کے برتنوں کو نہ بچا سکے، اے موسیٰ اگر میں سو جاؤں گا تو ساری کائنات کے اندر تلاطم پیدا ہو جائے گا۔
تو لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، تو پہلا عقیدہ یہ ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، خدا وہ ہے کہ جس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، خدا سوتا نہیں۔ عزیزان گرامی، یہ سونا جسم کا تقاضا ہے، سونا جسم کا تقاضا ہے، اور جب انسان سوتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ جسم رکھتا ہے، کوئی بھی ایسی جاندار مخلوق نہیں ہے جو نہ سوتی ہو۔ تو اب پتہ چلا کہ جب قرآن مجید کہتا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، تو اب پروردگار عالم کے لیے تصور جسم محال ہے، اور جب تصور جسم محال ہے تو اب اس کے پیر کا تصور بھی محال ہے، اور کسی بڑے تخت پر بیٹھنا بھی محال ہے۔ اب قیامت کے دن جہنم کا مطالبہ کرنا کہ حل من مزید، اے پالنے والے کچھ اور ہے، اے لعنت ہو ایسی جہنم پر جو منشائے باری میں نہ سمجھ رہی ہو۔ جہنم بھی تو مخلوق ہے نا بھائی، خلق الموت والحیات، موت کو پیدا کیا، جنت کو پیدا کیا، جہنم کو پیدا کیا، وہ کیسی مخلوق ہے جو منشائے باری بھی نہ سمجھے۔ جہنم کو اللہ نے پیدا کیا تو جہنم نے مطالبہ کیوں کیا؟ کافی تھا یہ کہہ دینا، جہنم کے اندر اللہ نے پہنچا دیا، بس کافی کا منشائے خالق یہی ہے۔ مگر جہنم بول رہا ہے، جب جہنم بول رہا ہے تو اس سے تو پتہ یہ چلا کہ جہنم کو بھی شناخت خدا نہیں ہے۔ تو لا تاخذہ سنۃ، سو نہیں سکتا آدمی، سونا جسم کے خواص میں سے ہے، اور جسم کی کمزوری کا نام نیند ہے، اور جب جسم کی کمزوری کا نام نیند ہے تو ایک جملہ کہتا چلوں، سنتے رہتے ہیں آپ کہ شب ہجرت ام المومنین سوئے اور گہری نیند سوئے، اور بہت آرام سے سوئے، اتنا کبھی نہیں سوئے جبکہ چاروں طرف تلواریں کھینچی ہوئی تھی۔ تو عزیزان گرامی، ام المومنین سوئے کیوں؟ تلواروں میں کوئی سوتا ہے؟ لیکن یاد رکھیے گا، علی ابن ابی طالب علیہ السلام شاید میرے جواب میں کہیں تم نے قرآن تو پڑھا نہیں ہے، قرآن پڑھو تو تمہیں سمجھ میں آئے گا۔ قرآن کہتا خلق الموت والحیات، اللہ موت کا بھی خالق ہے، حیات کا بھی خالق ہے۔ موت مخلوق ہے اور علی افضل مخلوق ہے، اور علی کسی مخلوق سے نہیں ڈرتا، علی خالق سے ڈرتا ہے۔ تو اب پتہ چلا کہ اللہ نے موت کو پیدا کر دیا، حیات کو پیدا کیا۔ شب ہجرت اس لیے سو رہے تھے کہ موت سے علی کو ڈر نہیں تھا، موت مخلوق تھی۔ تو لا تاخذہ، صحیح عقیدہ توحید وہی ہے جہاں کے اوپر اللہ سوتا نہیں ہے۔ اور حوض علمیہ ہے تو ایک بات کہتا چلوں، شہید ثانی نے کتاب لکھی ہے منیت المرید، منیت المرید نے شہید نے، اور وہ کتاب ہی لکھی صرف طلبہ کے لیے، منیت المرید فی آداب المفید والمستفید، طلبہ اور پڑھانے والوں کے لیے وہ کتاب لکھی ہے، اور اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے یہاں ہوا، مجھے نہیں معلوم۔ تو منیت المرید میں شہید نے لکھا نیند آتی کیوں ہے؟ انہوں نے طلبہ کو ایک درس دیا ہے کہ سنو، جو بھی زیادہ کھائے گا پانی زیادہ پیے گا۔ یہ شہید نے لکھا ہے، شہید اس زمانے کے ہیں، آج سے 600 سال پہلے کے شہید ہیں، وہ لکھ رہے ہیں جب آدمی کھانا کھائے گا تو اسے پیاس زیادہ لگے گی، اور جب پیاس زیادہ لگے گی تو خود بخود جسم کے اندر پانی اور کھانے کی زیادتی سے بلغم پیدا ہوگا، اور جب بلغم پیدا ہوگا تو نیند آئے گی۔ تو اب پتہ چلا کہ آج کی تحقیق کے اندر جو بھی ہو، کل کے علماء عالم بھی ہوتے تھے، حکیم بھی ہوتے تھے، تو پروردگار عالم نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ کھائے گا نہ پیے گا، نہ اس کے پاس بلغم بنے گا، نہ نیند آئے گی۔ تو پروردگار عالم نے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، تو عقیدہ توحید کامل ہوگا 4 حرفوں سے۔ اب تیسرا حرف اگر انسان مان لے، اور وہ لم ہے، اور آپ روز پڑھتے ہیں لم یلد ولم یولد، تو یہ 3 حرف وہ ہوئے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا کہ صحیح توحید ہے کہ نہ لا پایا جا رہا ہو، نہ لم پایا جا رہا ہو، نہ لیسا پایا جا رہا ہو۔ اگر یہ 3 لفظیں اس کے بعد سے پھر ماں ہے۔ متخذ اللہ من ولد، اللہ وہ ہے جس نے اپنے لیے کسی کی
اولاد کو نہیں لیا ہے. اللہ اولاد کسی کی نہیں لیتا ہے. تو اب پتہ چلا کہ جب تمام 4 حرفوں کو انسان اپنی زندگی کے عقیدہ توحید میں شامل کرے گا، لیسا کو، ما کو، لم کو اور لا کو، تب جا کے عقیدہ توحید کہیں کامل بنے گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ایک اس سے بہتر صلوات. اور یہ اپنی جگہ کے اوپر بات طے شدہ ہے، طے شدہ یہ مسئلہ ہے کہ توحید اسی وقت نکھر کے سامنے آئے گی جس وقت انسان علم رکھتا ہوگا. اگر علم نہیں ہے تو عقیدہ توحید سامنے نہیں آئے گا. قرآن مجید سورہ مبارکہ طٰہٰ میں کہتا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ مُوسَى خِیفَةً. قرآن مجید کہتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً، موسیٰ ڈرے. کب ڈرے؟ جب ساحروں اور شعبدہ بازوں کو فرعون نے جمع کیا. سنیے گا قرآن مجید کہہ رہا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، جناب موسیٰ علیہ السلام ڈرے، دربار فرعون میں ڈرے. اور کب ڈرے؟ جب انہوں نے اپنے عصا کو پھینکا، ان لوگوں نے اپنی رسیوں کو پھینکا، اور جب عصا اژدہا بن کر کے سامنے ان کی رسیوں کے اژدہے کے سامنے آ گیا، تو قرآن مجید کہہ رہا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام ڈرے. یہ قرآن کی آیت ایسے ہی ناتمام رہ جاتی یہ آیے کریمہ اگر قرآن مجید کی اس آیے کریمہ کو مولا کائنات نے بیان نہ کر دیا ہوتا. مولا کائنات علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ نہیں ڈرے، اپنے جان کے لیے نہیں ڈرے. خوف موسیٰ کو اس لیے نہیں ہوا کہ اژدہا انہیں کاٹ لے گا. لم یوجس موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ اس لیے نہیں ڈرے کہ وہ اژدہے سے وہ ڈر رہے تھے، اژدہا ان کے اوپر حملہ آور ہوگا. نہیں، موسیٰ اس لیے نہیں ڈرے، بلکہ موسیٰ ڈرے من غلبت الجہال. موسیٰ اس لیے ڈرے کہ معاشرہ جاہل تھا، اسے یہ نہیں معلوم معجزہ کس کو کہتے ہیں، جادو کس کو کہتے ہیں. اگر معاشرے کو جادو اور معجزے کا فرق معلوم ہو جاتا تو موسیٰ کبھی نہیں ڈرتے. تو پتہ چلا جب معاشرہ جاہل ہوگا اور جادو اور معجزے کا فرق نہیں سمجھے گا تو اس وقت کا نبی اپنی صلاحیتوں کو ظاہر نہیں کر پاتا ہے. ہمیشہ جب معاشرہ پڑھا لکھا ہوگا تو نبی اپنی صلاحیتوں کو ظاہر کرے گا. معاشرہ جاہل تھا، سمجھ نہیں رہا تھا کوئی کہ معجزہ کس کو کہتے ہیں. جناب موسیٰ نے جو عصا پھینکا وہ معجزہ تھا، جادو نہیں تھا. لیکن جو جادوگروں نے رسی پھینکی تھی وہ جادو ہے، مگر معاشرہ نہیں سمجھ رہا کون جادو ہے کون معجزہ ہے. لہذا امیر المومنین نے فرمایا جب معاشرہ جادوگر ہوگا، جاہل ہوگا، تو صاحب کمال نبی اپنے کمال کو ظاہر کرنے کے بعد بھی ڈرے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کمال و معجزہ جاہلوں کے سحر میں چھپ جائے. اس لیے جناب موسیٰ ڈر رہے تھے. تو پتہ چلا کہ جب بھی معاشرے کے اندر جہالت ہوگی نبی نہیں پہچانا جائے گا، نبی پہچانا نہیں جائے گا. اور نبی اسی وقت پہچانا جائے گا جب معاشرے کے اندر علم پایا جائے. اور جب معاشرے میں علم ہوگا نبی پہچانا جائے گا. تو جب نبی پہچانا جائے گا تبھی تو خدا پہچانا جائے گا. خدا کے نہ پہچاننے کی وجہ یہی ہے کہ نبی کو نہیں پہچانا ہے. اب آئیے میں اس سے واضح مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اور ایک مرتبہ اس سے بہتر صلوات.
وہ 4 بچے صلوات بھیج رہے تھے اور آگے والے سمجھ رہے ہیں کہ ہم دیکھ نہیں رہے ہیں انہیں، یہ بھی صلوات نہیں بھیج رہے ہیں اور پیچھے والے بھی نہیں بھیج رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے خدا اسی وقت پہچانا جائے گا جب نبی کی معرفت ہو جائے، اور جب نبی کی معرفت ہوگی تب خدا کی معرفت ہوگی۔ اب میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، جنگ خیبر سے مولا کائنات پلٹ کے رہے ہیں۔ ایک ہاتھ میں کس کا سر ہے؟ مرہب کا سر ہے، اور ظاہر ہے جنگ خیبر سے مولا کائنات پلٹے، ہاتھ میں مرہب کا سر ہے، ایک دوسرے ہاتھ میں مولا کی تلوار ہے، اور فاتحانہ انداز سے جیسے ایک مجاہد اور ایک فاتح چلتا ہے اسی رفتار سے مولا کائنات تشریف لائے۔ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا امیر المومنین کو اس فاتحانہ شان سے، تو فرماتے ہیں، سنیے گا، فرماتے ہیں کہ اے علی، میں اس وقت تمہارے وہ فضائل بیان کرتا، میں تمہارے اس قدر فضائل بیان کرتا مگر بیان نہیں کروں گا۔ سن رہے ہیں آپ؟ کب علی میں تمہارے فضائل کے دریا بہا دیتا مگر میں تمہارے فضائل بیان نہیں کروں گا۔ اب یہ بتائیے ہم اور آپ نہیں ہیں، مولا کائنات کے فضائل کو چھپا کون رہا ہے؟ پیغمبر اکرم چھپا رہے ہیں کہ علی میں تمہارے فضائل کے دریا بہا دیتا مگر میں تمہارے فضائل نہیں بیان کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں تمہارے فضائل کو بیان کروں گا تو تمہارے لیے بھی وہی کہا جائے گا جو عیسیٰ کے لیے عیسیٰ کی امت کہہ رہی ہے۔ اب عیسیٰ کی امت نے جناب عیسیٰ کو کیا کہا؟ اللہ کا بیٹا کہا، یعنی اللہ کا بیٹا عیسیٰ کی امت نے کیوں کہا؟ اگر عیسیٰ کی امت کو نبی اور خدا کے درمیان کا فرق معلوم ہوتا تو کبھی عیسیٰ کا بیٹا نہ کہتی، یعنی امت عیسیٰ کو خدا کی معرفت نہیں تھی، خدا کی معرفت نہیں تھی، لہذا عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا۔ اب عزیزان گرامی پتہ چلا پیغمبر اکرم نے وعدے کر دیا میں علی کے فضائل کے دریا بہا دیتا اگر ہماری امت کو خدا اور علی کے درمیان کا فرق معلوم ہو گیا ہوتا۔ یعنی امت کو، یعنی پیغمبر سمجھ رہے کلمہ میرا پڑھ رہے ہیں مگر انہیں ابھی حقیقت توحید نہیں معلوم، اگر میں علی کا فضائل بیان کروں تو یہ علی کو رب کہنے لگیں گے، اور جو علی کو رب کہے گا وہ یہ یاد رکھیے علی کو اونچا نہیں کر رہا ہے۔ یہ یاد رکھیے جو بھی مولا کائنات کو رب کہے گا وہ علی کو اونچا نہیں کر رہا ہے، اور علی کا عقیدت مند نہیں، علی کا دشمن ہے۔ اور کیوں دشمن ہے یہ بتائیے کہ جو بھی علی کو رب کہے وہ علی کا محب کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ ربوبیت کا دعویٰ کس نے کیا ہے؟ ربوبیت کا دعویٰ یا فرعون نے کیا ہے، یا نمرود نے کیا ہے، یا شداد نے کیا ہے، یا حامان نے کیا ہے، یعنی جنہوں نے زمین پر خدائی کا دعویٰ کیا ہے وہ سب کے سب قرآن کی نظر میں کافر ہیں، سب کے سب کافر ہیں۔ لہذا آپ نے علی کو بڑھایا نہیں بلکہ لے جا کے اس تخت پر بیٹھلا دیا جس پر فرعون بیٹھا تھا، جس پر نمرود بیٹھا تھا، جس پر شداد بیٹھا تھا، جس پر حامان بیٹھا تھا۔ تو عزیزان گرامی اگر عقیدہ توحید کامل ہوگا تب انسان اس منزل پر پہنچے گا کہ وہ امام کو بھی پہچانے گا اور امام کے ساتھ ساتھ خدا کی حقیقی معرفت ہوگی، ورنہ نہیں۔ تو انسان کی توحید مکمل ہو، اللہ نے بیان کر دیا
ہر چیز کو قرآن میں بیان کر دیا. اب تمہارا مزاج تلاش کرو توحید کیسے قرآن میں ملے گی. قرآن کی میں توحید تلاش کرو, اور جب توحید تلاش کرو تو کبھی یاد رکھیے گا, کبھی خدا سے نبی تک پہنچنا ہوتا ہے اور کبھی نبی سے خدا تک پہنچنا ہوتا ہے. دونوں طریقے ہیں. اب اللہ نے دو نبی رکھے ہیں. ایک نبی ظاہر ہے جو انبیاء کرام ہے, اور ایک نبی باطن ہے جو خود انسان کا ضمیر ہے. اگر انسان کا ضمیر مردہ ہوگا تو پھر کبھی نبی ظاہر کی بات کو سمجھ ہی نہیں سکتا ہے. جب انسان کا ضمیر زندہ ہوگا رسول باطن, اسی لیے اس کو رسول باطن کہا گیا. اگر رسول باطن زندہ ہے تب جا کے وہ رسول ظاہر کو بھی تسلیم کرے گا. اگر رسول باطن مردہ ہے تو پھر جب بھی نکلے گا بزم رسول سے تو دوستوں سے پوچھے گا کہ ما قال رسول اللہ. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. عزیزو, اسی لیے دعا کا فقرہ ہے, اللہم عرفنی نفسک, اے پالنے والے مجھے اپنے کو پہچانوا دے. پالنے والے تو اپنے کو پہچانوا دے. ان لم تعرفنی نفسک لم عارف رسولک, اے پالنے والے اگر تو نے اپنے کو نہیں پہچانوایا تو میں تیرے رسول کو بھی نہیں پہچان سکتا, اور اگر میں تیرے رسول کو نہیں پہچانوں گا لم عارف حجتک تو میں امامت کو بھی نہیں پہچانوں گا. پتہ چلا اگر خدا کو پہچانے گا تب رسول کو پہچانے گا, جب رسول کو پہچانے گا تب امام کو پہچانے گا, اور اگر پلٹے گا اگر امام کو پہچانتا ہوگا تب رسول کو بھی پہچانے گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اللہ نے انسان کو وہ منزل دی ہے کہ شناخت کرو, پہچانو. ہم نے تمہارے لیے نشانیاں رکھی ہیں, ان نشانیوں سے تم پہچانو. اور اگر تمہارے ضمیر کے اندر نہیں دم ہے, نہیں تم اس منزل پر ہو, تمہارا ضمیر زمین کے حالات سے متاثر ہو گیا ہے. پہلے ہی خطبے میں مولا کائنات نے ارشاد فرمایا, علی بن ابی طالب علیہ السلام نے پہلے خطبے میں امام نے فرمایا کہ وَبَعْثَ إِلَيْهِمْ أَنْبِيَاءَهُ وَبَعْثَ فِيهِمْ رُسُلَهُ. اللہ نے مسلسل انبیاء بھیجے ہیں. کیوں بھیجے؟ لِيَسْتَعْدُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ, تاکہ تمہارے رسول باطن نے جو روز قیامت, جو روز الست اللہ سے وعدہ توحید کیا تھا اس کو یاد دلا دے. تو پتہ چلا کہ اللہ کی انبیاء اسی لیے آئے تھے کہ وعدہ الست کو یاد دلا دیں. اور انسان حالات دنیا میں ایسا پھنسا کہ بھول گیا. پتہ ہی ہمیں تو نہیں یاد ہے کہ ہم نے وہاں کے اوپر کیا وعدہ کیا ہے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا, ہو سکتا ہے بھئی آپ لوگ صاحب کرامت ہوں, آپ کو یاد ہو کہ میدان الست میں آپ نے کیا وعدہ کیا ہے, کیا وعدہ میدان الست میں کیا تھا. روحوں نے کیا وعدہ کیا ہے, کہ روحوں نے جو وعدہ کیا وہ سارے کے سارے وعدے ہم بھول گئے. ہم یہاں پر آئے تو وعدے, یہ بھی خدا کی بڑی نعمت ہے کہ ہمارے بھولے ہوئے وعدوں کو یاد دلانے کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے. یہ اس کی نعمت ہے کہ اس نے ہمارے بھولے ہوئے سبق کو یاد دلانے کے لیے انبیاء کرام کو بھیجے, اور ہم بھیجا, اور انبیاء کرام نے اس درس توحید کو زندہ رکھا. اور پھر اس کے بعد نبی اکرم آئے تو نبی اکرم نے اس درس توحید کو خود بھی واضح کیا, اور اس کے ساتھ اہل بیت کے حوالے کیا کہ تم بیان کر دینا. اسی لیے امام زین العابدین علیہ السلام کی حدیث ہے, امام کی حدیث ہے 2 سوروں کے لیے. امام نے فرمایا سورہ حدید اور سورہ قل هو اللہ, یہ وہ 2 سورے ہیں جس سورے کے حقائق کو ہمارے زمانے کے کلمہ پڑھنے والوں سے زیادہ سمجھیں گے وہ لوگ جو ہمارے بعد آ رہے ہیں. یعنی آنے والا جو زمانہ ہوگا وہ سورہ توحید
اور سورہ قل هو اللہ کی اہمیت کو زیادہ سمجھے گا۔ اب امام نے اس کے اندر جن حقائق کی طرف اشارہ کیا ہے وہ سورہ توحید کے حقائق کیا ہیں اور سورہ حدید کے حقائق کیا ہیں، اگر کبھی موقع رہا تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو اللہ نے جن کو صاحبان توحید بنا کے بھیجا ہے کہ وہ درس توحید دیں، ان کی زندگی کے حالات بھی الگ ہیں، ان کے زبانوں کی تاثیر بھی الگ ہے۔ ہماری زبان کی تاثیر اور ہے، ان کے زبان کی تاثیر اور ہے۔ وہ صاحبان توحید ہیں، ان کی توحید ایسی ہے کہ جس توحید سے ملائکہ نے درس توحید لیا، ملائکہ نے درس توحید لیا۔ اگر ملائکہ اہل بیت نہ ہوتے تو ملائکہ کو درس توحید نہیں ملتا۔ اس لیے کہ جب نور محمد و آل محمد علیہ السلام کو ملائکہ نے دیکھا تو جب نور کو دیکھا تو ان کی عظمت، وہ یہ نہیں سمجھ رہے تھے یہ کوئی مخلوق ہے، یعنی ملائکہ یہ نہیں سمجھ رہے تھے یہ کوئی مخلوق ہے نورانی۔ انہوں نے نور کی عظمت کو دیکھا تو یہ سمجھا کہ یہی شاید رب العزت ہو، یہی رب العزت ہو۔ تو جیسے ہی ان کے ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہوا ملائکہ کی کہ یہ نور ہو سکتا ہے کہ یہی رب العزت ہو، اتنی چمک ہے، اتنا اس کے اندر اتنی روشنی ہے، جیسے ہی یہ تصور کیا تو اب ملائکہ نے سوچا ہی تو تھا۔ ذہن ملائکہ میں جو بات ہے وہ کہہ تو نہیں رہے تھے، ذہن ملائکہ میں یہ آیا۔ جیسے ہی ذہن ملائکہ میں آیا نور سے ایک آواز آئی الحمدللہ رب العالمین۔ جیسے ہی نور سے آواز آئی الحمدللہ رب العالمین، ملائکہ کی صف چونکی، کہا نہیں یہ رب ہوتا تو کسی رب العالمین کا اعتراف کیوں کرتا؟ رب العالمین کا اعتراف بتا رہا ہے یہ مخلوق ہے۔ تو جب مخلوق سمجھ لیا تو اس کے بعد یہ سمجھے کہ یہ بہت عظیم مخلوق ہے، اور اگر اتنی عظیم نہ ہوتی تو اس کی روشنی ہماری نگاہوں کو خیرہ کر رہی ہے۔ جیسے ہی ان کے ذہن میں عظمت مخلوق کا خیال پیدا ہوا فوراً ہی انہوں نے کہا سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ تو اب پتہ چلا کہ سبحان ربی العظیم کا تصور نفس ملک میں پیدا ہوا تو اہل بیت نے پروردگار عالم کی عظمت کا اعلان کر کے بتایا تم مجھے عظیم نہ سمجھنا، ہم سے زیادہ عظیم میرا خالق ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر کسی کو توحید لینی ہے تو در اہل بیت پر آئے، در اہل بیت پر آئے گا فلسفہ حمد بھی سمجھ میں آئے گا، فلسفہ تسبیح بھی سمجھ میں آئے گا، فلسفہ عظمت بھی سمجھ میں آئے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ پڑھ سب رہے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سب پڑھ رہے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سب پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، مگر کتنے ناشکرے ہیں جن سے ملا ہے انہی کو نہیں پہچانتے۔ پہچانیں گے کیا؟ پورا باغ کھا گئے، وہ نہیں پہچان سکے تو ذکر خدا کہاں سے پہنچانیں گے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ مگر یہ وہ ایسے مخلوق ہے، ایسی مخلوق ہے کہ جس کو اللہ نے وہ شرف دیا ہے جس شرف کے اوپر نہ ملک فائز ہے، نہ جبرائیل فائز ہیں، نہ وہ ملائکہ فائز ہیں جو کہ شب قدر میں آتے، کوئی فائز نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو صاحبان تطہیر بنایا ہے، اللہ نے ان کو صاحب توحید بنایا ہے کہ یہ نہ ہوتے تو توحید ہی نہیں ہوتی۔ ان کے زبانوں کی تاثیر الگ ہے، لہذا ملتا ہے تاریخوں کے اندر عظیم تاریخ اہل بیت کی تاریخ ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو نہ قرآن کی کوئی تاریخ بنے گی، نہ توحید کی تاریخ بنے گی، نہ رسالت کی تاریخ بنے گی۔ ساری تاریخیں انہی کے اوپر منحصر ہیں۔ والی عراق ہے ابن حبیرہ، یاد رکھیں ابن حبیرہ والی عراق ہے، عراق کا حاکم ہے۔ اس کا ایک غلام ہے جس کا نام ہے رفید غلام اس کا، کسی وجہ سے حاکم عراق اپنے غلام رفید کے اوپر برہم ہو گیا اور اس نے ٹھان لی کہ اسے قتل کر دیا جائے گا، اسے قتل کر دوں گا۔ جیسے ہی رفید کو یہ خبر ملی
کہ میرے قتل کے لیے ابن حمیرہ حاکم عراق آمادہ ہو چکا ہے، تو رفید نے عراق چھوڑا، بھاگ کے مدینے چلے آئے، مدینے آئے، اور جب مدینے آئے تو مدینے میں پیغمبر اکرم کے فرزند ارجمند امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، امام کی خدمت میں آئے، اور امام کی خدمت میں آنے کے بعد کہا کہ مولا میں بھاگ کے عراق سے آیا ہوں اس لیے کہ ابن حبیرہ نے میرے قتل کا حکم دے دیا ہے، اور کہا کہ اس کو قتل کر دیا جائے قبل اس کے کہ میں گرفتار ہو، تو میں بھاگ آیا وہاں سے۔ امام نے فرمایا کہ ابھی واپس جاؤ اس کے پاس، ابھی اس کے پاس واپس جاؤ۔ اب امام کا چاہنے والا وہ امامت کی پناہ میں آیا تھا، مگر امام وقت فرما رہے نہیں، ابھی چلے جاؤ واپس۔ کچھ نہیں، رفید کو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا میں کروں کیا، میں تو ظالم اور قاتل کے ہاتھ سے بچ کے پناہ امام میں آیا تھا، اور امام فرما رہے ہیں کہ رفید تم جاؤ اور ابھی وہاں جاؤ۔ رفید نے کہا میرا مولا وہ تو جانی دشمن میرا ہے، کہا نہیں، جا کے اس سے کہہ دینا جب پہنچنا وہاں کے اوپر تو کہہ دینا کہ جعفر صادق نے مجھے پناہ دے دی ہے، مجھے پناہ دے دی ہے، جا کے تم یہ اس سے کہہ دینا۔ جیسے ہی رفید نے یہ سنا، امام کی خدمت میں دست ادب جوڑ کے کہتے کہ مولا وہ آپ کا چاہنے والا نہیں ہے، وہ دشمن اہل بیت ہے، وہ آپ کو مانتا کب ہے کہ آپ کی اس پیغام کی اہمیت کا قائل ہوگا۔ امام نے کہا نہیں رفید تم جاؤ، اور تم جا کے یہ بات اس سے کہہ دو۔ اب امامت کی معرفت کامل تھی، لہذا امام نے جب فرمایا کہ رفید جاؤ، تیسری مرتبہ امام کا یہ فرمانا تھا کہ رفید جاؤ، اب رفید نے کہا کہ اس کے بعد ٹھہرنا کفر ہے، اس کے بعد ٹھہرنا کفر ہے، اس لیے کہ امام نے فرما دیا، پہلے امام نے فرمایا، شاید میں سمجھانا ہوں، دوسری مرتبہ میں نے امام سے کہا مولا وہ آپ کا چاہنے والا نہیں ہے، امام نے پھر بھی کہا جاؤ، تو اب میں کچھ نہیں کہوں، میں جاؤں گا۔ رفید مدینے سے نکلے عراق کی طرف، جب مدینے سے عراق کی طرف نکلے تو راستے میں رفید کو ایک گزرتا ہوا مسافر دکھائی دیا، مسافر نے رفید کو دیکھا، رفید نے مسافر کو دیکھا، اور جب اس مسافر نے رفید کو دیکھا تو غور سے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ رفید چلے گئے، وہ بھی مسافر ہے، وہ بھی مسافر ہے، سنسان عراق کا راستہ ہے، تو کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں عراق جا رہا ہوں۔ تو اس مسافر نے برجستہ کہا کہ اے بھائی اگر تم میری بات سن لو تو اچھا ہوگا تم عراق مت جاؤ۔ کہا کیوں نہ جاؤں؟ کہا اس لیے کہ تمہارا قیافہ شناس تھا، وہ مسافر قیافہ شناس، اس قیافہ شناس نے، اب قیافہ شناس بچوں کو بتا دو 1 سیکنڈ کے لیے، ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ صحیح تاریخ قیافہ شناسی کی یہ نہیں ہے، مگر بچوں کو سمجھانے کے لیے دیکھا ہوگا نا، کچھ لوگ طوطے پنجرے میں لیے ہوئے کچھ کاغذ بیٹھے رہتے ہیں، اور وہ طوطا جو ہے ان کی قسمت کا فیصلہ کرتا ہے، کوئی کاغذ اٹھا لیا کوئی نکال لیا، یقیناً یہاں ہوگا ایسا ہے نا، تو بس یہ یاد رکھیے گا، یعنی حیوان انسان کی قسمت کا فیصلہ کر رہا ہے، بس اس سے زیادہ میں کیا کہوں۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ حیوان، اب اس نے فوراً کہا بھائی تمہارا، قیافہ شناس نے کہا کہ تمہارے جو اعضاء و جوارح ہیں، اس اعضاء و جوارح نے سے بالکل ایک مقتول کی تصویر جھلک رہی ہے، مقتول کی تصویر جھلک رہی ہے، لہذا میں تم سے یہ کہوں گا تم عراق نہ جاؤ ورنہ تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ مگر چونکہ پشت پر بیان امام حکومت کر رہا تھا، رفید نے کہا میں جاؤں گا، میں جاؤں گا۔ کہا جاؤ گے؟ قتل کر دیا جاؤ گے، یہ سمجھ لو، اس لیے کہ تمہارے جسم کے خد و خال بتا رہے ہیں کہ تم قتل کر دیے جاؤ گے، مگر رفید نے کہا میں جاؤں گا۔ جب رفید کے اصرار کو دیکھا تو قیافہ شناس نے ایک مرتبہ کہا اچھا ایسا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو تو بڑھاؤ۔ ہاتھوں کو جب بڑھایا تو ہاتھوں کی لکیر کو دیکھ کے قیافہ شناس نے کہا کہ لکیریں بتا رہی ہیں کہ تم قتل کر دیے جاؤ گے،
تم مت جاؤ، تمہیں قتل ہو جانا ہے۔ مگر رفید نے کہا نہیں میں تو جاؤں گا۔ اس نے کہا بڑا بیوقوف آدمی ہے کہ میں بتا رہا ہوں کہ تم قتل کر دیا جاؤ، اس کے بعد یہ تیار ہے جانے کے لیے۔ جس وقت یہ کہا اور دیکھا کہ یہ بضد ہے جانے کے لیے، تو رفید سے کہتا ہے قیافہ شناس ذرا اپنا پیر اٹھا دو۔ جو اس نے پیروں کے نشانات کو دیکھا، جو تلوے کے نشانات کو، خطوط کو دیکھا، تو دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ اے بندے خدا، کیوں اپنے کو موت کے منہ میں لے جا رہے ہو؟ تمہارا قیافہ بتا رہا ہے کہ تم مارے جاؤ گے، ہاتھ کی لکیریں بتا رہی ہے قتل کیے جاؤ گے، پیر کے نقوش بتا رہے ہیں کہ قتل کیے جاؤ گے، اس کے بعد تم کیوں اصرار کر رہے ہو؟ راستہ عراق کا چھوڑ دو، تم کسی اور ملک کی طرف نکل جاؤ، کسی اور علاقے کی طرف۔ مگر رفید کہتے نہیں میں تو جاؤں گا، میں جاؤں گا۔ اس کو کہتے ہیں معرفت امام، اسے کہتے ہیں معرفت امام۔ شہادت اور قتل کی پوری خبر مل جانے کے باوجود بیان امام پر اتنا اطمینان ہے کہ امام نے کہا جاؤ، تم جاؤ۔ اب جب رفید کے اصرار کو دیکھا تو اس نے آخری مرتبہ، پہچانیے گا میری باتوں کو، یعنی جو خدا کی توحید کا ترجمان ہوتا ہے اس کی زبانوں کی تاثیر کیا ہوتی ہے۔ جس وقت رفید کے اصرار کو دیکھا تو قیافہ شناس نے ایک مرتبہ کہا اچھا اب تم اپنے سے خود اپنی خودکشی کرنا چاہتے ہو تو جاؤ، میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن ایک آخری علامت مجھے دکھلا دو، اس کے بعد میں تم سے کچھ نہیں کہوں گا۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا ذرا اپنی زبان نکال دو تم۔ تو پتا چلا کہ مرنے والوں کی علامتوں میں سے یہ 4-6 علامتیں ہیں۔ اس نے جیسے ہی زبان نکالا قیافہ شناس اچھل پڑا اور اس نے کہا کہ جاؤ، تمہیں کوئی قتل نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ تمہاری زبان پر کسی ایسے انسان کا پیغام ہے کہ اگر وہ پہاڑ کو بھی کہہ دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے گا۔ صاحبان توحید ان کو کہتے ہیں جن کی زبانوں میں یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ کہہ دے اگر۔ خیر رفید پہنچے، جب رفید پہنچے ہیں تو ایک مرتبہ خبر دلائی اس نے دربان سے کہ جا کے ابن حبیرہ سے کہہ دو میں آیا ہوا ہوں۔ ابن حبیرہ نے اس سے فوراً بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ وہ بدبخت اپنے پیروں سے آیا ہے قتل گاہ کی طرف، اپنے پیروں سے آیا ہے قتل گاہ کی طرف۔ اور اس کے بعد اس نے جلاد سے کہا کہ لاؤ تلوار اور لاؤ چمڑا جس کے اوپر قتل کیا جاتا ہے۔ جلاد لے کے آیا، مشکیں کسی گئی اور یہ اطمینان سے کہ تجربہ کر رہا کہ بیان امام کی تاثیر دیکھنا ہے مجھ کو۔ مشکیں کس دی گئی، جلاد سر پہ آ گیا اور اس کے بعد وہ چمڑا لا کے رکھ دیا گیا جس کے اوپر عموماً قتل کیا جاتا ہے۔ وہ سب کچھ جب آ گیا تو ایک مرتبہ ابن حبیرہ سے رفید کہتے ہیں قتل کر دینا، مگر یہ تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، تم نے اپنے قدرت و اقتدار سے مجھ کو یہاں کے اوپر کھینچ کے نہیں پہنچایا ہے، میں اپنے قدم سے آ رہا ہوں۔ یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حاکم کے سامنے کون بول سکتا ہے؟ وہی حاکم کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولے گا جس کے عقیدے میں امامت کامل ہوگی۔ کامل عقیدے کا مالک رفید، اور کہا کہ میں اپنے پیروں سے موت کی طرف آ رہا ہوں، تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، میں موت کی طرف آیا ہوں، سنو، قتل کرنے سے پہلے میری بات سن لو۔ کہا کہ پیغام ہے کیا؟ ہاں کہا پیغام ہے۔ کہا کیسا پیغام ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کا پیغام پہنچایا۔ ایک مرتبہ جی لگا کے صلوات بھیجیے۔ جیسے ہی امام کا پیغام سنایا ہے اس نے، وہ امام کا دشمن موم ہو گیا۔ اس نے 3 مرتبہ پوچھا کہ جعفر صادق نے یہی کہا ہے؟ جب اس نے کہا ہاں یہ پیغام امام ہے تو اس نے کہا اچھا تمہاری مشکیں کھولی جاتی ہیں، بس تم یہ میری مہر لو اور تم اس عراق میں جہاں چاہو رہو اور ہماری طرف سے تم کو نمائندگی ملتی ہے۔
عزیزو میں اس واقعے کو اس لیے سنا رہا ہوں، یاد رکھیے اگر امام کا چاہنے والا حاکم عراق جیسے جلاد کے دربار میں پہنچ کے اپنے کو سالم رکھ سکتا ہے تو اس بھری کائنات کے اندر امام زمانہ کے چاہنے والے بھی امام کی نگاہوں سے سالم رہ سکتے ہیں۔ انسان کو نہ ملول ہونا چاہیے، نہ مغموم ہونا چاہیے، نہ دل شکستہ ہونا چاہیے، نہیں، امام وقت جب موجود ہے تو دنیا کسی کو مٹا نہیں سکتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہیں وہ افراد جن کی محبت کا حکم خدا نے ہمیں دیا ہے۔ اگر یہ نہ ہو پھر دنیا میں مزہ بھی نہیں ہے، دنیا میں مزہ بھی نہیں ہے۔ اگر ان کی محبت کا حکم دیا ہے تو ان کے دلوں میں بھی خدا کی محبت تھی، اور ایسی محبت تھی جس محبت کا اظہار غیر از محمد و آل محمد علیہ السلام نہ کسی نے کیا ہے نہ کرے گا۔ دیکھیے پوری بساط حیات کربلا کے میدان میں امام حسین نے لٹا دی۔ اس کے قبل کی مجلس میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کوئی ایسی پونجی نہیں تھی جو امام نے نہ لٹائی ہو۔ گود کے پالوں کو دے دیا، بھائی کی نشانی کو دے دیا، بابا کی یادگار 32 برس کا بھائی دے دیا، اصحاب دے دیے، انصار دے دیے، چاہنے والے دے دیے، سب دے دیا، اور اس کے بعد وہ رخسار دے دیا جس پر تماچے پڑے، وہ سر دے دیا جو مقدس سے چھپے ہوئے تھے۔ زینب کی بے ردائی برداشت کر لی، سکینہ کا تماچا برداشت کر لیا، عزیزان گرامی سب کچھ کر لیا۔ اللہ، حسین کا کلیجہ کتنا بڑا تھا، حسین کا کلیجہ کتنا بڑا تھا۔ میں نے آپ کی خدمت میں پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ چند موقع ہیں جہاں حسین بہت مضطرب دکھائی دی۔ حسین کا اضطراب اتنا رہا، اتنا حسین کا اضطراب، کسی شہید کے جنازے کے لانے کے وقت حسین کا وہ اضطراب نہیں تھا جو اضطراب حسین کا علی اکبر کی آواز کے اوپر تھا۔ جس وقت جناب علی اکبر نے آواز دیا کہ بابا علیکن منی السلام، اے بابا ہمارا آپ پر سلام ہو، جیسے ہی علیکہ منی السلام کا فقرہ جناب علی اکبر نے کہا ہے، امام حسین سمجھ گئے کہ میرا لال اب بول نہیں سکتا۔ عربی قاعدے کے حساب سے جب اعلیٰ کو مقدم کرتے ہیں تو اس کے معنی کہ منتظر جواب نہیں ہے۔ جب جناب علی اکبر نے کہا علیکہ منی السلام، بابا آپ پر ہمارا سلام ہو، تو حسین سمجھ گئے علی اکبر جواب سلام اب نہیں چاہتے، اب وقت آخر علی اکبر کا ہے۔ مگر علی اکبر نے جب یہ بیان دیا تو اب حسین کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا، حسین کی نظروں کے سامنے اندھیرا آ گیا۔ اب حسین چلے تو کیسے چلے؟ بس ایک مرتبہ بلند آواز سے کہا یا بنیا علی الدنیا بعدک الافا، اے بیٹا علی اکبر تمہارے بعد اب دنیا کی زندگی پر حیف ہے، بے مزہ ہے زندگی۔ اے بیٹا علی اکبر یہ بتاؤ تم کدھر ہو؟ مصائب بھی پڑھوں گا، چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ مصائب ہوں گے، بے حد روئیں گے۔ عزیزان گرامی، جب علی اکبر نے آواز دیا حسین چلے ضرور، مگر نہ آنکھ کی روشنی چلی گئی تھی۔ جب آنکھ کی روشنی چلی گئی تو امام حسین جائے تو کدھر جائے، اس لیے کہ راستہ تو نظر نہیں آتا۔ لہذا بیٹے سے اب کہا اے میرے لال ذرا تم بولتے تو رہو تاکہ میں تمہارے آواز کی سمت آگے بڑھ سکوں۔ عزیزو علی اکبر نے پھر پکارا بابا، اے بابا میرا دم نکل رہا ہے۔ حسین آواز کے سرانے پہنچے۔ اب جو حسین پہنچے ہیں تھوڑی قوت امام میں آ گئی تھی۔ امام نے علی اکبر کو دیکھا ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ جب علی اکبر کو دیکھا ایڑیاں رگڑ رہے ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر سے پوچھا اے بیٹا یہ بتا دو کہ تم نے سینے پر ہاتھ کیوں رکھا ہے؟
اے بیٹا یہ بتا دو سینے پر ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ علی اکبر یہ بتاؤ بیٹا سینے پر ہاتھ کیوں ہے؟ جناب علی اکبر نے جب باپ کا اصرار دیکھا تو کہا اے بابا نیزے کی انی ٹوٹ کے کلیجے میں رہ گئی ہے، اے بابا ارے کلیجے میں انی کھٹک رہی ہے۔ جب یہ کہا انی کھٹک رہی ہے، حسین غریب نے ایک مرتبہ آستین کو چڑھایا اور آستین کو چڑھانے کے بعد گھٹنے کو موڑا۔ اے ابراہیم آؤ، حسین امتحان دے رہے ہیں، اے اسماعیل آؤ، حسین امتحان دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین جھکے اور علی اکبر کے اس زخم میں ہاتھ ڈالا، اب جو انی کو نکالا ہے علی اکبر کا کلیجہ باہر آ گیا۔ جزاکم ربکم، علی اکبر کا کلیجہ باہر آیا۔ عزیزان گرامی، لاش علی اکبر کو اٹھانے کے لیے حسین نے چند بار اٹھایا۔ جب لاش علی اکبر نہ اٹھی تو ایک مرتبہ آواز دیا خیمے سے، اے بچوں آؤ، ارے لاش علی اکبر کو لے چلے۔ عزیزان گرامی، اہل بیت کی زندگی میں 4 موقع ایسے آئے ہیں جب کثرت غم سے اہل بیت کے ذمہ داروں، یعنی یہ کہوں کہ معصوم کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اور 4 ایسے موقع روایتوں میں ملتے ہیں۔ میں بس 1 اور 2 سناؤں گا اور آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا۔ عزیزو، علی اکبر کے جنازے کے اٹھانے کے لیے خیمے سے بچوں کو بلایا۔ جب بچوں کو بلایا بچے آ گئے، زینب کبریٰ بھی چلی آئی۔ راوی کہتا ہے کہ زینب جب آئی ہیں تو حسین نے زینب کے سر پر اپنی چادر ڈال دی۔ جو لوگ زیارت کر چکے ہیں جانتے ہیں خیمے سے قتلگاہ تک زینب اپنے اس لباس میں آئی تھی۔ وہ لباس پردے دار تھا، لیکن اس کے بعد بھی حسین نے اپنی آبا کو ڈالا۔ زینب چادر میں آئی تھی مگر پھر بھی حسین نے اپنی آبا کو ڈالا۔ زینب کو لے کے چلے، بچوں نے سہارا دیا، جنازے کو لا کے خیمے کے اندر رکھ دیا۔ جب خیمے میں جنازے کو رکھا ہے، ایک کوہرام بچ گیا۔ جب ماتم ہو چکا، جناب زینب رو چکی، تو ایک مرتبہ نظر اٹھا کے دیکھا۔ اب جو دیکھا تو دیکھا سب آ چکے ہیں مگر علی اکبر کی ماں لیلا نہیں آئی۔ جب دیکھا لیلا نہیں ہے، دوڑتی ہوئی خیمہ لیلا میں گئی۔ اب جو جناب زینب خیمہ لیلا میں گئی ہے، کیا دیکھا؟ ارے لیلا خیمے کے درمیان دوڑ رہی ہے۔ پوچھا اے لیلا، ارے ابھی تم آئی نہیں، ارے علی اکبر آ گئے۔ جناب لیلا نے کہا اے بی بی کیا کروں، بہت دیر سے خیمہ ڈھونڈ رہی ہوں مگر خیمے کا دروازہ نہیں ملتا۔ اے بی بی، ارے میرا لال مارا گیا، میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔